بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو واٹس ایپ پر آیا ہے میرے پاس، اور پھر اس کا جواب۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محمد داخل بھائی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ابوظہبی UAE سے بات کر رہی ہوں، پروین میرا نام ہے۔ جی میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ وضو بنانے کے ٹائم جب ہم لوگ ہاتھ دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، تو سب کے لیے الگ الگ دعائیں بہت جگہ سنا میں نے۔ جیسا سر کا مسح کریں گے تو رب العرش میں جیسا کچھ دعائیں ہیں نا، چہرہ دھونے کے ٹائم، ہاتھ دھونے کے ٹائم، تو تو کیا صحیح ہے یا یہ پوچھنا تھا کیا جائز ہے کیا نہیں۔ اور دوسرا کہ جو مکروہ ٹائم جو ہوتے نا ظہر میں، ظہر کی نماز سے پہلے اور مغرب کے، اس میں کوئی نماز تو نہیں پڑھ سکتے نا، لیکن قرآن کی آیتیں یا درود شریف یا اذکار تو پڑھ سکتے مغرب میں، لیکن ظہر کی نماز میں کیا پڑھے جب ٹائم فارغ ہوتا نا 10-15 منٹ۔ یہ 2 سوال، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے مفتی صاحب سے، آپ جو مشورہ کر کے ہم لوگ کو سناتے ہیں، ہم لوگ کا بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے، ایسا پہلی بار سنا ہے۔ بہت بہت اچھا کوشش ہے آپ کی، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ آمین، آپ کو بھی اچھا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بہت اچھا رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ خوبصورت پیغام کا بہت شکریہ۔ 2 سوال آپ نے بھیجے ہیں، اور سوال کے ساتھ جو اہم بات آپ نے، جو کسی نے اب تک نہیں کہی لیکن سب اس کو محسوس ضرور کر رہے ہیں، کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، میرے خیال سے یوٹیوب پر سوال و جواب کی نشست ہوتی ہیں، علماء سوال و جواب، سوالات پیش کیے جاتے ہیں، جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن عرب علماء کے، مفتیان کرام کے، جیسے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مملکت سعودی عرب، اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الفوزان حفظہم اللہ، ان کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں، آپ کی زبان میں، آسان زبان میں ان کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا، زندگی کے مسائل کو آسان طریقے سے سمجھانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نور ٹی وی چینل کو اللہ رب العالمین نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس توفیق سے نوازا۔ اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور ہمارے موازین حسنات میں ہم سب کے، اور اسے صدقہ جاریہ بنا کر درج فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کا، جن اوقات میں نماز نہیں پڑھ سکتے ان میں ذکر و اذکار یا قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کسی بھی وقت ذکر و اذکار کے سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ ذکر و اذکار اللہ کا کرتی رہیں، اور یہ افضل ترین عمل ہے اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری خواتین جو آپ کی طرف سے اس مسئلے میں پریشان ہیں، انہیں یہ راحت ملے گی۔ اب آپ جو آپ نے پوچھا ہے وضو کے سلسلے میں، کہ وضو میں ہمارے ہاں عام طور پر ناظرین اکرام ہر اعضاء کو دھوتے وقت الگ الگ دعائیں، الگ الگ ذکر بنایا ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کروں گا، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جمهورية العربية السورية دير الزور المستمعة خنساء سعيد بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل الدعاء أثناء الوضوء صحيح؟ پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ وضو کے دوران
دعا کرنا کیا صحیح ہے؟ مفروض مثل اللهم اسقنا من ماء الكوثر، اللہم اسقنا من ماء الکوثر، اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، اللهم انشقنا رائحة الجنة، اور ہمیں جنت کی خوشبو سے نوازنا، یا اس طرح کی جو مختلف انداز سے مختلف اعضاء کو دھوتے وقت، جیسے کہ بہن نے سوال کیا ہے، سر کو دھوتے وقت الگ دعا کی جاتی ہے، منہ کو دھوتے وقت الگ دعا کی جاتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ إلى آخره وماذا يقول أثناء الوضوء جزاكم الله خيرا. اور وضو کے دوران کون سے اذکار کیا کہنے چاہیے؟ الوضوء ليس له دعاء مشروع، وضو کے درمیان کوئی بھی مشروع یا مسنون یا سنت سے ثابت اذکار نہیں ہیں جو کہ آپ وضو کے دوران کریں، وإن المشروع أن يسمي الله في أوله، لیکن مشروع یہ ہے، سنت یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ جب آپ اپنی وضو کا آغاز کریں، ہاتھ دھوئیں تو بسم اللہ کہہ کر آغاز کریں۔ بسم اللہ سے مراد بسم اللہ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے لیے دلیل موجود ہے، وہاں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے یا خط کے لکھتے وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ وضو سے پہلے یا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو صرف بسم اللہ کہہ کر اپنی وضو کا آغاز کرنا چاہیے، یہی مسنون عمل ہے۔ ثم يفتحها في آخره، ففي أول يقول بسم الله عند غسل الكفين للوضوء عند بدء الوضوء، وإذا فرغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بسم اللہ سے آغاز کرے اور جب مکمل وضو ہو جائے تو کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الطیبین الطاہرین، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين توابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله سبحانك إلا اللهم أنت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ أستغفرك وأتوب إليك. أما في أثناء غسل الوجه واليدين شیخ فرما رہے ہیں کہ دعا یہ جو بیچ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اذکار وضو کے دوران پڑھے جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ اگر مسح کر رہے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، پانی کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کی الگ دعا ہے، منہ پر اگر چھپکا مارا ہے تو اس کی الگ دعا ہے۔ ہر اعضاء کو دھوتے وقت الگ الگ ذکر بنائے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر دعا پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون سمجھ کر نہ پڑھے کہ اس اعضاء کو، اس جسم کے حصے کو دھوتے وقت یہ پڑھوں اور اس کو دھوتے وقت یہ پڑھوں، جیسے کہ بزرگوں نے لکھا ہوا ہے، جیسے آپ نے فرمایا، تو یہ بات بے بنیاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر وضو کے دوران آدمی یا وضو کے علاوہ بھی آدمی یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور دوسری دعائیں پڑھتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن وضو کے دوران یہ سمجھنا کہ مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اس پرٹیکولر دعا کو پڑھیں، پرٹیکولر ذکر کو پڑھیں، ایسا کوئی ذکر مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ وضو کے دوران، ایک بار پھر یہ ذہن نشین فرما لیجئے، وضو کے دوران کوئی بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ کر آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون